اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ایک مجرب و مؤثر ترین عمل ہے جو آپ بندگان خدا، کنیزان خدا کی مبارک سماعتوں تک آج پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور آپ سب سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور لائک شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اس طریقے سے دوسرے مومنین بھی مستفید ہوتے رہیں۔ سامعین عزیز مومن مومنات، یہ جو عمل ہے، اس عمل کو بہت سارے علماء و مشائخ نے، بزرگوں نے کیا ہے، یہ مؤثر ہے، اور قبل از وقت یعنی وقت پورے ہونے سے پہلے اس عمل کے کرنے سے مراد حاجت پوری ہوئی ہے ان کی۔ تو اگر کوئی بندہ خدا، کنیز خدا، اس دعا کو ترتیب کے ساتھ شرائط کے مطابق جو انشاءاللہ بتائیں گے پڑھے، تو کتنی ہی بڑی مشکل اور بیماری کیوں نہ ہو، وہ پریشانی دور ہوگی اور سوائے موت کے بیماری سے اسے شفا ملے گی۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، یہ مشکلات سے نکلنے کے لیے، بیماری سے نجات کے لیے، ہر بندے کی اپنی مشکل ہے، حاجت ہے، رکاوٹیں ہیں، اس سے نکلنے کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے مجرب ترین دعا کا عمل ہے، وظیفہ ہے۔ جب مرحوم آیت اللہ مصطفیٰ بروجردی سے کسی نے ملاقات کرنے کے بعد ان کی خدمت میں عرض کی کہ آغا کوئی مجرب و مؤثر ترین دعا بتا دیں جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں اور ہماری مشکلات حل ہوں، تو فرمایا کہ جب سے اس دعا کی آیت اللہ بروجردی نے تعلیم دی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے ایک ہفتے کے اندر اندر میری مشکلات حل نہ ہوئی ہوں۔ اور جس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کی تعلیم دی ہے، بتایا ہے، اس کی مشکلات بھی تیسرے یا چوتھے دن حل ہو گئی ہے۔ لیکن آیت اللہ بروجردی نے اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ دعا کے پڑھنے سے پہلے اور دعا کے پڑھنے کے بعد میں 4 مرتبہ، یعنی 4 مرتبہ پہلے اور 4 مرتبہ آخر میں دعا کے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا وہ فرماتے ہیں کہ کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، آپ دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، صبح میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے میں وقفہ نہ آئے، یعنی جتنے دن وہ بتائیں گے اس دعا کے عمل کے کتنے دن کرنا ہے، اس میں وقفہ نہ آئے۔ ہاں، خواتین کے لیے ایک عذر شرعی ہوتا ہے، ایام مخصوصہ آتے ہیں، اگر وہ عمل کرتے کرتے ان کے ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں تو جتنے دن انہوں نے کیا ہے ان کو حساب کر کے رکھیں، جیسے ہی ایام مخصوصہ ختم ہو جائیں، طہارت کی حالت میں واپس آ جائیں، تو باقی دنوں کو وہ خواتین مکمل کریں۔ اب اس عمل کے بارے میں شیخ بہائی علیہ رحمہ سے بھی منقول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی صاف دل سے، صحیح عقیدے کے ساتھ اس دعا کو جائز حاجت کے لیے پڑھے گا، اس کی وہ حاجت پوری ہوگی، اور اگر اس کی حاجت روائی نہ ہو، یعنی حاجت پوری نہ ہو، اب شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ جس کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میری اللہ سے شکایت کرے۔ یعنی اس عمل، اس دعا کے کرنے میں اتنی یقین ہے شیخ بہائی علیہ رحمہ کو کہ اس کے کرنے کے بعد وہ جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو صاحبان ایمان مومن و مومنات، یہ جو دعا ہے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بھی مؤثر ترین ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اگر بیمار کو صحت نہ ملے تو یقیناً اس کی موت کا وقت قریب ہے، یعنی اگر موت کا وقت قریب ہے تو پھر تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر اس پر موت نہیں آئی، اس کا وقت اجل نہیں معین ہوا،
تو اس دعا کی برکت سے اس کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور بہتر ہے کہ اس دعا کو کہاں پڑھا جائے؟ مسجد میں، مگر خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دعا کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب دعا پڑھنے کے، اس عمل کے، اس وظیفے کے کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط ہے باوضو ہوں، وضو قربت کی نیت سے کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رو بقبلہ، یعنی مصلی عبادت بچھا کر قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ تیسری یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے حسب استطاعت و توفیق صدقہ نکالا جائے، جو بھی آپ کی استطاعت ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے اس عمل کی کہ ایک ہی جگہ پر پڑھی جائے، جس مسجد کو آپ نے انتخاب کیا اسی میں جائیں، اور جس جگہ پر خواتین بیٹھ کر اپنے گھر کے جس حصے میں، کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتی ہیں وہ اسی ہی میں پڑھیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران کسی سے کلام نہ کیا جائے، عمل کو ہی جاری رکھیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ 70 مرتبہ ہر روز پڑھے، 70 مرتبہ ہر روز اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اس دعا کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ 40 دنوں تک ہر روز پڑھے۔ اور اس بہتر یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھے، لیکن یہ بھی معین ضروری نہیں ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھے، لیکن بہتر ہے۔ لیکن نماز صبح کے بعد پڑھنے کی شرط نہیں ہے، جب بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ حالت سجدہ میں پڑھے، حالت سجدہ میں پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 9ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ دعا کے پڑھنے میں وقفہ نہ کیا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر روز 70 مرتبہ بلا ناغہ وقفہ کیے حالت سجدہ میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا بہت ہی مختصر سی ہے، اگر 2-3 منٹ اس کو دہرائیں گے، زباں پہ لائیں گے تو آپ کو حفظ ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ یہ 3 ہی کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ تو صاحبان ایمان، یہ مجرب اور مؤثر ترین عمل تھا جو ختوم و اذکار تحفۃ الرضویہ میں بھی اس عمل کو ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔